بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی گرامر کی 11ویں کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ یہ کلاس اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس اور جامعۃ المدینہ کے تمام طلباء کے لیے یکساں مفید رہے گی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ عزیزان محترم، آج ہم علم صرف کا خلاصہ جانیں گے۔ علم صرف کا نچوڑ صرف دو باتیں ہیں۔ ایک بات علم صرف کا جسم، علم صرف کا وجود ہے، اور دوسری بات علم صرف کی جان و روح ہے۔ علم صرف کا جسم اور وجود کیا ہے؟ علم صرف کے 22 ابواب جو استعمال میں آتے ہیں، علم صرف کے 22 ابواب۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس بارے میں ہوگی۔ آج علم صرف کی جان، علم صرف کی روح، علم صرف کی جان، علم صرف کی روح کیا ہے؟ عربی کلمے کا وزن معلوم کرنے کا طریقہ۔ یہ سبق علم صرف کی جان ہے۔ آج ہم عربی کلمے کا وزن معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ یاد رکھیں، عربی کلمے کا وزن معلوم کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسم کی گردانیں، فعل کی گردانیں بالکل آسان ہو جاتی ہیں۔ عربی لفظ کو درست بولنے کی مہارت مل جاتی ہے۔ غلطیوں سے، مغالطوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ عربی ڈکشنری سے لفظ کا معنی دیکھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے فائدے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے سیکھتے ہیں عربی کلمے کا وزن معلوم کرنے کا طریقہ۔ جس کلمے کا ہم وزن معلوم کریں گے اس کو موزون کہیں گے، اس کو موزون کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے معلوم کریں گے اس کو وزن یا پھر میزان کہہ دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا۔ 3 حرف ہیں تو خالص 3 حرف ہیں، اس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوگا، اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ بعض دفعہ خالص 4 حرفی لفظ ہوتا ہے، اس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا، اس کو رباعی مجرد کہتے ہیں۔ بعض دفعہ خالص 5 حرفی لفظ ہوتا ہے، اس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہوتا، اس کو خماسی مجرد کہتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ لفظ کے اندر اضافی حرف بھی آ جاتا ہے، لفظ کے مادے پر وہ اضافی ہوتا ہے، لفظ کے بناوٹ، لفظ کے اصل مٹیریل کے علاوہ وہ لفظ ہوتا ہے، اس کو اضافی حرف کہتے ہیں۔ تو وزن، میزان کے ذریعے موزون کے اصلی حروف اور اضافی حروف کو پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً یہ جو ہے 3 وزن ہے، جو میزان ہے وہ ٹوٹل 3 ہے۔ ایک ہے فا عین 1 لام، دوسرا جو وزن ہے فا عین 2 لام، اور تیسرا جو وزن ہے وہ فا عین 3 لام ہے۔ یہ 3 وزن ہے، یہ 3 میزان ہیں۔ جب بھی کسی موزون میں اصلی اور اضافی حروف جاننے کی کوشش کی جائے گی تو اس موزون کو ان 3 ترازوؤں میں سے کسی ترازو پر پیش کیا جائے گا، کسی ترازو میں اس کو ڈالا جائے گا۔ یہ 3 جو سانچے ہیں، یہ 3 جو قالب ہیں، ان کے اندر اس موزون کلمے کو ڈالا جائے گا اور موزون کے اصلی اور اضافی حروف کو پرکھا جائے گا، جانا جائے گا۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں جو موزون کے حرکات و سکنات ہوں گے وہیں وزن پہ لگانے پڑتے ہیں۔ وزن پر حرکات و سکنات وہیں لگائیں گے جو موزون کے ہوں گے۔ مثلا یہ موزون ہے سمع، تو پہلے حرف پر زبر ہے، لہذا وزن کے پہلے حرف پر بھی زبر لگائیں گے۔ سمع کے دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے، لہذا وزن کے دوسرے حرف کے نیچے بھی زیر آئے گا۔ سمع کے تیسرے حرف پر زبر ہے، لہذا وزن کے تیسرے حرف پر بھی زبر آئے گا۔
تو سمع کا وزن بنا فاعلہ، سمع موزون ہے، اس کا وزن بنا فاعلہ. سین فا کلمہ کہلائے گا، سمع کا میم عین کلمہ کہلائے گا، اور سمع کی جو عین ہے یہ لام کلمہ کہلائے گا. موزون کا جو حرف فا عین لام کے مد مقابل آئے گا، موزون کا وہ حرف وہی کلمہ کہلائے گا. سین فا کلمہ، سمع کا میم عین کلمہ، اور سمع کا عین یہ لام کلمہ کہلائے گا. پتہ چلا سمع کے تینوں حروف اصلی ہیں، سمع میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تینوں کے تینوں حروف فا عین لام کے سید میں آ رہے ہیں. ثابت ہوا سمع جو موزون ہے اس میں کوئی اضافی حرف نہیں تھا. اب دوسری مثال لیتے ہیں. مثلا لفظ لے لیتے ہیں سمیع، سمیع. یاد رکھیں وزن میں بہت لچک ہوتی ہے. وزن موزون کے حرکات و سکنات کو بھی اپنے اوپر جگہ دیتے ہیں، اور اسی طرح وزن جو ہے یہ اپنے اندر لچک رکھتے ہوئے موزون کے اضافی حرف کو بھی جگہ دیتا ہے. تو پہلے حرف سین پر زبر ہے، ادھر وزن پہ بھی پہلے حرف پر زبر آ جائے گی. موزون کے دوسرے حرف کے نیچے زیر ہے، وزن کے دوسرے حرف کے نیچے بھی زیر آ جائے گی. اب موزون کا تیسرا جو حرف ہے وہ یا ساکن ہے، لہذا وزن اپنے اندر وسعت رکھتے ہوئے، لچک رکھتے ہوئے یا ساکن کے لیے جگہ دے گا، اور یہ عین کے بعد یا ساکن کا اضافہ کر دیں گے وزن میں. اور سمیع کا جو آخری حرف ہے اس پہ تنوین ہے، تو ادھر بھی آخری حرف پر تنوین آ جائے گی. تو یہ سمیع کے حرکات و سکانات ہم نے وزن پہ لگا دیے. اب یہ جو سمیع کی جو یا ہے یہ اضافی ہے. کیوں اضافی ہے؟ اس لیے اضافی ہے کہ سمیع کی جو یا ہے یہ یا نہ تو فا کلمہ کے سید میں ہے، نہ عین کلمہ کے سید میں ہے، اور نہ ہی یہ یا لام کلمہ کے سید میں ہے. تو وہ موزون کا وہ حرف جو فا عین لام کے سید میں نہ ہو، فا عین لام کے مد مقابل نہ ہو، وہ اضافی حرف کہلاتا ہے. لہذا سمیع کی جو یا ہے ثابت ہوا یہ اضافی حرف ہے، یہ اصل مٹیریل میں شامل نہیں ہے. یہ سمع کا جو اصل مادہ ہے اس میں شامل نہیں ہے، یہ اضافی حرف ہے. اس کے اپنے پھر فائدے ہوتے ہیں. کیوں اضافی ہے یہ آگے چل کر کسی سبق میں ہم سیکھیں گے کہ یہ اضافی حروف کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے، اصل مٹیریل پر حرف بڑھایا کیوں جاتا ہے، یہ آگے اسباب میں کہیں ہم سیکھیں گے. اب آئے جو دوسرا جو وزن ہے فا عین دو لام، اس کے لیے یہ موزون میں نے لکھا ہے دحرجہ. دحرجہ موزون ہے، اس کے حرکات و سکنات ہم وزن پہ لگا دیں گے تو بن جائے گا فعللہ. پتہ چلا دحرجہ کا جو پہلا اصلی حرف ہے وہ دال ہے، اور دحرجہ کا جو دوسرا اصلی حرف ہے وہ ہا ہے، اور دحرجہ کا تیسرا اصلی حرف جو ہے وہ را ہے، اور دحرجہ کا چوتھا اصلی حرف جو جیم ہے جیم ہے. دحرجہ کا دال فا کلمہ ہے، دحرجہ کا ہا یہ عین کلمہ ہے، دحرجہ کا را یہ پہلا لام کلمہ ہے، دحرجہ کا جیم یہ دوسرا لام کلمہ ہے. اب سوال پوچھا جائے کہ دحرجہ میں کوئی اضافی حرف ہے، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ دحرجہ میں کوئی اضافی حرف نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دحرجہ کے سارے حروف فا عین لاموں کے سید میں آ رہے ہیں، لہذا دحرجہ رباعی مجرد ہے،
چاروں حروف اصلی ہیں، اس میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ بعض دفعہ 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی اضافی حرف بھی آ جاتا ہے۔ مثلا لفظ لے لیتے ہیں دحرجتن، دحرجتن، اور موزون کے حرکات و سکنات لگائیں گے اب وزن پر، تو وزن بنے گا فعلل، فعللتن۔ اب آپ پر خود واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ جو دحرجتن کے آخر میں تا ہے یہ اضافی ہے، یہ زائد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تا ہے یہ نہ فا کے سید میں آ رہی ہے، نہ عین کے مد مقابل آ رہی ہے، نہ دو لاموں میں سے کسی کے سید میں آ رہی ہے، لہذا دحرجتن کی جو تا ہے یہ اضافی حرف ہے، یہ اصل مٹیریل میں شامل نہیں ہے، یہ اضافی حرف ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا جو میزان ہے، تیسرا جو وزن ہے وہ ہے فا عین 3 لام۔ وزن پر وہی اعراب لگایا جائے گا، وزن پر وہی حرکات و سکنات لگائے جائیں گے جو موزون لفظ کے ہوں گے۔ جحمرشن، جحمرشن، اس کا وزن بنے گا فعللن۔ جیم جو ہے یہ فا کے مد مقابل ہے، حا جو ہے جحمرشن کی حا یہ عین کے مد مقابل ہے، فعللن، جحمرشن۔ تو جحمرشن کی جو میم ہے وہ پہلے لام کے مد مقابل ہے، جحمرشن کی جو را ہے وہ دوسرے لام کے مد مقابل ہے، اور جحمرشن کی جو شین ہے وہ تیسرے لام کے مد مقابل ہے۔ پتہ چلا جحمرشن یہ خماسی مجرد ہے، اس کے 5 حروف اصلی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 حروف فا عین اور 3 لاموں کے سید میں آ رہے ہیں، سارے حروف فا عین لاموں کے سید میں مد مقابل آ رہے ہیں، اس لیے جحمرشن میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں جس میں ہمیں پتہ لگ جائے کہ کبھی جو ہے خماسی میں بھی اضافی حرف ہوتا ہے۔ مثلا لفظ بنا لیتے ہیں جحیمرشن، 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 یہی موزون کے حرکات و سکنات لگا دیں گے وزن پر تو بن جائے گا فو جو ہائی فو آئی، فو آئی، فو جو ہائی فو آئی مرشن لا لی لن، فو آئی لا لی لن، فو آئی لا لی لن۔ اب یہ آپ خود غور کر لیں، جیم جو ہے فا کے مد مقابل ہے، حا جو ہے عین کے سید میں ہے، یا جو ہے وہ یا کے سید میں ہے، اور میم جو ہے وہ پہلے لام کے سید میں ہے، اور یہ جو را ہے دوسرے لام کے سید میں ہے، اور شین جو ہے وہ تیسرے لام کے سید میں ہے۔ تو پتہ چلا جحیمرشن کی جو جحیمرشن میں جو یا ہے یہ اضافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فا عین لاموں کے سید میں نہیں آ رہی، لہذا جحیمرشن کی یا یہ اضافی ہے۔
لفظ کے اصل مادہ میں، اصل مٹیریل میں شامل نہیں ہے، لہٰذا جو ہے معریشن کی یا اضافی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جو خماسی ہے، خماسی سے مشتق کلمہ نہیں آتا۔ خماسی سے نہ تو فعل آ سکتا ہے، نہ ہی خماسی سے اسم مشتق آ سکتا ہے۔ خماسی سے جب بھی آئے گا تو اس میں جامد آئے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اصلی حروف، زائد حروف کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہ علم صرف کی جان ہے، روح ہے۔ اس سبق کو ضرور سیکھیں تاکہ آگے جو ہے وہ ہر چیز کی سمجھ آ سکے۔